نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے رات کو، تو وہاں نا ابو سفیان بھی آ گئے سنتے سنتے، کیونکہ انہوں نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ کوئی بھی بندہ وہاں نہ جائے، سوشل بائیکاٹ معاذ اللہ کیا ہوا تھا، کوئی نہ ادھر جائے، تو سنتے سنتے ابو سفیان آ گئے۔ کہتے ہیں حضور قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو مجھے لطف بڑا آیا سننے کا، تو وہاں ایک قریب جھاڑی تھی تو ابو سفیان جھاڑی میں بیٹھ گئے۔ ساری رات نبی پاک نے قرآن پاک پڑھا اور ساری رات انہوں نے سنا۔ ہمیں اتنا ذائقہ بات سن کے بھی تو آنا چاہیے نا۔ کہتے ہیں اب مجھے نہیں پتا تھا کہ اخنس بن شریک بھی کہیں آیا ہوا ہے، اس نے بھی وہی بھی یہ دیکھنے آیا کہ کہیں کوئی وہاں آیا ہوا تو نہیں، وہ بھی کسی کونے میں جھاڑی میں بیٹھ گیا، حضور قرآن پاک کی تلاوت فرماتے رہے، وہ ساری رات سنتا رہا۔ ادھر سے کہیں ابو جال بھی آ گیا، پتھر دل تھا، پر میرے مصطفیٰ قرآن پڑھتے تھے تو کان اس کے بھی کھڑے ہو جایا کرتے، ساری رات تلاوت سنتے رہے، تینوں پکے کافر جھاڑیوں میں بیٹھ کر تلاوت سنتے رہے۔ صبح جب جانے لگے تو ملاقات ہو گئی، تو کدھر آیا تھا؟ اس نے کہا پہلے تو بتا تو کدھر آیا تھا؟ میں تو آیا تھا دیکھوں کوئی آیا تو نہیں، میں تو کدھر؟ اس نے کہا میں بھی یہی دیکھنے آیا تھا کہ یہاں کوئی آتا جاتا تو نہیں۔ ابو جال زیادہ شاطر تھا، کہنے لگا خبردار کل کوئی نہ آئے، آج تو آ گئے کل نہ ہونا۔ اللہ اکبر۔ لیکن جہاں دل لگا ہوتا ہے نا وہاں دل کھینچا چلا جاتا ہے، دل جہاں لگ جاتا ہے نا وہاں دل کھینچا چلا جاتا ہے۔ یہ دل کا بھی اپنا ایک معاملہ ہے نا، اب لگ گیا تھا قرآن پاک کی تلاوت سے۔ کہتے ہیں رات کو اپنی چارپائی پہ لیٹے، درد اگرچہ جان کو ذل ہے، میں کیا کروں میرا دل ہے، غمیش کا اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا، اور وہ مزہ آتش نے کہا تھا، وہ مزہ دیا ہے تڑپ نے کہ میری آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ کہتے ہیں کہ اگلی شام پھر آئی، وہی کیفیت، وہی انداز، وہی شوق، چارپائی پہ لیٹے پر کانوں میں وہ آواز رس گھولے، لیٹا نہ گیا، اٹھے پہنچے، لیکن آج جگہ بدل کے بیٹھ گئے تینوں۔ صبح ساری رات سنتے رہے محبوب کی تلاوت، صبح اٹھے تو پھر چوک میں ملاقات ہو گئی، تو کدھر آیا تھا، تو کدھر؟ ابھی بات ہونے۔ ابو جال ذرا زیادہ شاطر تھا، کہنے لگا میں تو تم دونوں کا خیال کرنے آیا تھا، کہیں تم دونوں تو نہیں آئے، یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ 3 دن مسلسل آتے رہے اور میرے مصطفیٰ کریم کا ساری رات قرآن پاک سنتے رہے۔ اب اخنس بن شریک کہتے ہیں کہ میں پورا قریب آ گیا، میرا دل کہتا تھا کہ یہ سچے ہیں۔ کہتے میں نے تیسرے دن مشورہ کیا، میں نے کہا یار پتہ تجھے بھی ہے مجھے بھی ہے کہ نہیں آنا، پر ان کی آواز ایسی ہے، وہاں لذت ایسی ہے، نہیں نہ رہا گیا تجھ سے بھی۔ مان کیوں نہیں جاتا کہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ان کی بات کانوں سے ہو کے دل میں اترتی چلی جاتی ہے، مانتا کیوں نہیں؟ اخنس بن شریک کہتے میں پورا قریب آ گیا، پر ابو جال نے مجھے پھر گمراہ کیا، کہنے لگا یار یہیں رہے ہیں، بچپن بھی یہیں گزارا ہے، معاذ اللہ 2 ہاتھ ہیں 2 آنکھیں ہیں، سارا کچھ وہی ہے، کان پٹیاں سفید ہوئی ہیں تو کہتے میں اللہ کا نبی ہوں معاذ اللہ۔ اس نے وسوسہ اندوزی کی تو کہتے میں پھر بیک ہو گیا۔ آپ کیوں نہیں اس شخص کو جانتے جو وسوسہ اندوزی کرتا ہے؟ آپ اس جگہ کیسے چلے گئے جہاں وسوسہ اندوزی ہوتی ہے؟ یاد رکھیں اس جگہ جائیں جہاں جانے سے دل صاف ہوتا ہے، جہاں جانے سے دل کا زنگ اترتا ہے، آپ کے وسوسے دور ہوں گے۔ وہاں جائیں جہاں ایمان